یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی 4 اکتوبر کے پروگرام کے بعد اب 5 اکتوبر کے پروگرام میں حاضر ہے۔ سن 2025 5 اکتوبر، پڑوسی شاعر جناب اختر انصاری صاحب 1988 علی گڑھ میں ریلت فرمائی، جن کے اس شعر سے، اور یہ مشہور شعر ہے، اس وقت کے پروگرام کا آغاز کیا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اختر انصاری صاحب۔ سامعین اکرام، اردو زبان کے نامور شاعر، افسانہ نگار اور نقاد جناب اختر انصاری صاحب 1 اکتوبر 1909 بدایوں اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ خاندانی نام محمد ایوب انصاری، قلمی نام اختر انصاری۔ آپ کے والدین بدایوں سے دہلی منتقل ہو گئے۔ عمر کا ابتدائی دور دہلی میں گزرا۔ قدیم اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی کے طالب علم رہے۔ 1924 میں ہائی اسکول کا امتحان پاس کر کے دہلی کے کالج میں داخلہ لیا، اور وہیں سے 1930 میں جناب اختر انصاری صاحب نے BA آنرز تاریخ کی ڈگری حاصل کی۔ 1931 میں انگلینڈ کے شہر لندن چلے گئے۔ والد صاحب کے انتقال اور بعض ذاتی مشکلات کے باعث لندن سے کوئی سند حاصل کیے بغیر دہلی واپس تشریف لے آئے۔ 1932 میں قانون پڑھنا شروع کیا۔ یہ تعلیم بھی ادھوری رہ گئی۔ 1933 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں BT میں داخلہ لے لیا، اور 1934 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہائی اسکول میں ملازمت کا آغاز ہوا۔ 1947 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اردو میں MA پاس کیا، اور اسی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر ہو گئے۔ ذکر خیر ہے اختر انصاری صاحب کا 1950 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے شعبہ تعلیم میں منتقل ہو گئے، اور ریٹائرمنٹ تک وہیں رہے۔ اختر انصاری صاحب نے شعر گوئی کا آغاز 1928 میں کیا۔ چند برس بعد افسانہ، تنقید اور دوسری اصناف نثر کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ شاعری کا پہلا مجموعہ 1932 میں شائع ہوا، اور نغمہ روح کے نام سے، جبکہ ان کی دیگر کتابوں میں اندھی دنیا اور دوسرے افسانے، نازو اور دوسرے افسانے، آبگینے، افادی ادب، خونی اور دوسرے افسانے، خوناب، روح اثر، لو ایک قصے، لو ایک قصہ سنو، یہ زندگی اور دوسرے دیگر افسانے، غزل اور درس غزل، حالی اور نیا تنقیدی شعور، ٹیڑھی زمین،
سرور جاں، مطالعہ اور تنقید، غزل کی تنقید اور دلی کا روڑا شامل ہیں۔ 2 کتابیں، ایک قدم اور صحیح اور اردو افسانہ، بنیادی اور تشکیلی مسائل بعد از مرگ شائع ہوئے۔ دو تعلیمی کتابیں انگریزی میں شائع ہوئیں آپ کی تصانیف میں۔ ان کا پہلا مجموعہ 1932 میں نغمہ روح کے نام سے آیا۔ ان کا یہ مشہور شعر کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، سینہ خون سے بھرا ہوا میرا، سینہ خون سے بھرا ہوا میرا، اف یہ بدمست ہے ہوا، سینہ خون سے بھرا ہوا میرا، اف یہ بدمست گھر ہوا میرا، نارسائی پر ناز ہے جس کو، نارسائی پر ناز ہے جس کو، ہائے وہ شوق نارسا میرا، دل غم دیدہ پر خدا کی مار، دل غم دیدہ پر خدا کی مار، سینہ آہوں سے چھل گیا میرا، یاد کے تند و تیز جھونکے سے، یاد کے تند و تیز جھونکے سے، آج ہر داغ جل اٹھا میرا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، منت چرخ سے بری ہوں میں، منت چرخ سے بری ہوں میں، نہ ہوا جیتے جی بھلا میرا، ہے بڑا شغل زندگی اختر، ہے بڑا شغل زندگی اختر، پوچھتے کیا ہو مشغلہ میرا، سینہ خون سے بھرا ہوا میرا، اف یہ بدمست گھر ہوا میرا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، شاعری سچ بولتی ہے۔ اختر انصاری صاحب 5 اکتوبر 1988 علی گڑھ میں ریلت فرمائی۔ آج ان کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق نعمت فرمائے۔ ساتھ ساتھ اختر انصاری صاحب کی برسی کے ساتھ ساتھ عمران عامی صاحب اور اکرام اظہر صاحبان کا یوم ولادت بھی ہے۔ سو اس وقت کے پروگرام کے یہ 3 شعراء اکرام ہیں۔ اس سے قبل ہم نے 4 اکتوبر کا پروگرام بھی پیش کیا۔ جناب اختر انصاری فرما گئے کہ ظلم سہتے رہے، شکر کرتے رہے، آئی لب تک نہ یہ داستاں آج تک، ظلم سہتے رہے، شکر کرتے رہے، آئی لب تک نہ یہ داستاں آج تک، مجھ کو حیرت رہی انجمن میں تیری، کیوں ہے خاموش اہل زباں آج تک، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اختر انصاری۔
कराची पाकिस्तान से जनाब अख्तर अंसारी साहब की बरसी के मौके पर याद किया जा रहा है इन्हें। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, अपने दीवार रहमत में ख़ास और आला मकाम अता फरमाए, आमीन इलाही आमीन। जनाब अख्तर अंसारी साहब फरमा गए कि ज़बान बंद रही दिल का मुद्दा न कहा, ज़बान बंद रही दिल का मुद्दा न कहा, मगर निगाह ने उस अंजुमन में क्या न कहा। ज़बान बंद रही दिल का मुद्दा न कहा, मगर निगाह ने उस अंजुमन में क्या न कहा। मुहीते शौक में हम डूबते उभरते रहे, मुहीते शौक में हम डूबते उभरते रहे, खुदा गवाह कभी जोर ना खुदा न कहा। हजार खिज़्र नुमा लोग रास्तों में मिले, हजार खिज़्र नुमा लोग रास्तों में मिले, हमारे दिल ने किसी को भी रहनुमा न कहा। ये कायनात तो है खैर मुझसे बेगाना, ये कायनात तो है खैर मुझसे बेगाना, अगर निगाह ने तेरी भी आशना न कहा। ज़बान बंद रही दिल का मुद्दा न कहा, मगर निगाह ने उस अंजुमन में क्या न कहा। शायरी सच बोलती है। कलाम जनाब अख्तर अंसारी अकबराबादी। जिंदगी होगी मेरी ऐ गमे दौरां एक रोज़, जिंदगी होगी मेरी ऐ गमे दौरां एक रोज़, मैं संवारूंगा तेरी जुल्फ़ परेशान एक रोज़। गुल खिलाएगी नई मौजे बहारां एक रोज़, गुल खिलाएगी नई मौजे बहारां एक रोज़, टूट ही जाएंगे कुफले दरे जिंदा एक रोज़। कितने उलझे हुए हालात ज़माना है अभी, कितने उलझे हुए हालात ज़माना है अभी, होंगे शाने पर मेरे गेसुए जाना एक रोज़। अहले ज़िंदा से ये कह दो कि ज़रा सब्र करें, अहले ज़िंदा से ये कह दो कि ज़रा सब्र करें, होगा हर समत गुलिस्तां ही गुलिस्तां एक रोज़। आके एक रोज़ जलाऊंगा मुरादों के दिए, आके एक रोज़ जलाऊंगा मुरादों के दिए, तेरी महफिल में करूंगा मैं चरागां एक रोज़। जान देता हूँ अभी इश्क के अंदाज पर मैं, जान देता हूँ अभी इश्क के अंदाज पर मैं, हुस्न होगा मेरे पहलू में गज़ल खां एक रोज़। कुछ अंधेरे हैं अभी राह में हायल अख्तर, कुछ अंधेरे हैं अभी राह में हायल अख्तर, अपनी मंजिल पर नज़र आएगा इंसान एक रोज़। जिंदगी होगी मेरी ऐ गमे दौरां एक रोज़, मैं संवारूंगा तेरी जुल्फ़े परेशान एक रोज़। शायरी सच बोलती है। कलाम जनाब अख्तर अंसारी साहब। आज अख्तर अंसारी साहब की बरसी है। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, आमीन इलाही आमीन। चार अक्टूबर का प्रोग्राम पेश किया गया और उसके बाद कुछ वक्फा हुआ और अब 5 अक्टूबर का ये प्रोग्राम
اختر انصاری صاحب کی برسی ہے، عمران عامی صاحب اور اکرام اظہر صاحبان کے یوم ولادت ہے آج. سو اس حوالے سے یہ 3 شعراء اکرام ہیں. اگر آپ شب کے اس پہر ہمیں سماعت فرما رہے ہیں تو آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آ جائیے، اپنے کلام سے نوازیے، اختر انصاری صاحب کے کلام سے نوازیے، عمران عامی صاحب، اکرام اظہر صاحب یا کسی بھی شاعر کے کلام سے آپ نواز سکتے ہیں. کومنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. سلامت رہیے. یاد ماضی عذاب ہے یارب، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ مشہور شعر اختر انصاری صاحب کا ہے جن کی آج برسی ہے. کراچی پاکستان سے شب کے 3:26 پہ یہ پروگرام جاری ہے. اس سے قبل 4 اکتوبر کا پروگرام اختتام پذیر ہوا. آج بندہ ناچیز کی طبیعت کچھ قدر ناساز تھی، یہی وجہ رہی کہ پروگرام کی رفتار بہت سلو تھی، یعنی سبک روی سے کام لیا. جناب اختر انصاری صاحب فرما گئے کہ ظلم سہتے رہے، شکر کرتے رہے، آئی لب تک نہ یہ داستاں آج تک. ظلم سہتے رہے، شکر کرتے رہے، آئی لب تک نہ یہ داستاں آج تک. مجھ کو حیرت رہی انجمن میں تیری، کیوں ہیں خاموش اہل زباں آج تک. کاروانوں کے رہبر نے راہ زن پر بھی منزل پر کچھ راہ رو آ گئے. کاروانوں کے رہبر نے راہ زن پھر بھی منزل پر کچھ راہ رو آ گئے. وہ نئے کاروانوں کے رہبر بنے جن سے ہے عظمت رہبراں آج تک. مشکلیں، آفتیں، حادثے، سانحے آئے اختر میری راہ میں کس قدر. مشکلیں، آفتیں، حادثے، سانحے آئے اختر میری راہ میں کس قدر. مجھ کو آگے بڑھاتا رہا ہے مگر میرا دل، میرا عزم جواں آج تک. ظلم سہتے رہے، شکر کرتے رہے، آئی لب تک نہ یہ داستاں آج تک. مجھ کو حیرت رہی انجمن میں تیری، کیوں ہیں خاموش اہل زباں آج تک. شاعری سچ بولتی ہے. کلام جناب اختر انصاری اکبر آبادی. ابھی بہار نے سیکھی کہاں ہے دل جوئی، ابھی بہار نے سیکھی کہاں ہے دل جوئی. ہزار داغ ابھی قلب لالہ زار میں ہے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب اختر انصاری صاحب کی برسی ہے آج. اللہ تعالیٰ بریق رحمت فرمائے. فرما گئے کہ سمجھتا ہوں میں سب کچھ، صرف سمجھانا نہیں آتا. سمجھتا ہوں میں سب کچھ، صرف سمجھانا نہیں آتا. تڑپتا ہوں مگر اوروں کو تڑپانا نہیں آتا. سمجھتا ہوں میں
سب کچھ صرف سمجھانا نہیں آتا، تڑپتا ہوں مگر اوروں کو تڑپانا نہیں آتا۔ یہ جمنا کی حسین امواج کیوں ارگن بجاتی ہیں، مجھے گانا نہیں آتا، مجھے گانا نہیں آتا۔ یہ میری زیست خود ایک مستقل طوفان ہے اختر، یہ میری زیست خود ایک مستقل طوفان ہے اختر۔ مجھے ان غم کے طوفانوں سے گھبرانا نہیں آتا، سمجھتا ہوں میں سب کچھ صرف سمجھانا نہیں آتا، تڑپتا ہوں مگر اوروں کو تڑپانا نہیں آتا۔ شاعری سچ بولتی ہے، اختر انصاری صاحب۔ 1988 آج ہی کی تاریخ 5 اکتوبر 1988 علی گڑھ میں رحلت فرمانے والے شاعر فرما گئے کہ اپنی اجڑی ہوئی دنیا کی کہانی ہوں میں، اپنی اجڑی ہوئی دنیا کی کہانی ہوں میں، ایک بگڑی ہوئی تصویر جوانی ہوں میں، اپنی اجڑی ہوئی دنیا کی کہانی ہوں میں، ایک بگڑی ہوئی تصویر جوانی ہوں میں۔ آگ بن کر جو کبھی دل میں نہاں رہتا تھا، آگ بن کر جو کبھی دل میں نہاں رہتا تھا، آج دنیا میں اسی غم کی نشانی ہوں میں۔ ہائے کیا قہر ہے مرحوم جوانی کی یاد، ہائے کیا قہر ہے مرحوم جوانی کی یاد، دل سے کہتی ہے کہ خنجر کی روانی ہوں میں۔ عالم افروز تپش تیرے لیے لایا ہوں، عالم افروز تپش تیرے لیے لایا ہوں، اے غم عشق تیرا عہد جوانی ہوں میں۔ چرخ ہے نغمہ گر ایام ہیں نغمے اختر، چرخ ہے نغمہ گر ایام ہیں نغمے اختر، داستاں گو ہے غم دہر کہانی ہوں میں۔ چرخ ہے نغمہ گر ایام ہیں نغمے اختر، داستاں گو ہے غم دہر کہانی ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے، اپنی اجڑی ہوئی دنیا کی کہانی ہوں میں، ایک بگڑی ہوئی تصویر جوانی ہوں میں۔ جناب اختر انصاری صاحب۔ اختر انصاری یہ بھی فرما گئے کہ عجیب بھول بھلیاں ہیں شاہراہ حیات، عجیب بھول بھلیاں ہیں شاہراہ حیات، بھٹکنے والے یہاں جستجو کی بات نہ کر، عجیب بھول بھلیاں ہیں شاہراہ حیات، بھٹکنے والے یہاں جستجو کی بات نہ کر۔ شاعری سچ بولتی ہے، بچا بچا کے گزرنا ہے دامن ہستی، بچا بچا کے گزرنا ہے دامن ہستی، شریک خار بھی کچھ جشن نوبہار میں ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب اختر انصاری اکبر آبادی۔ بندگی تیری خدائی سے بہت ہے آگے، بندگی تیری خدائی سے بہت ہے آگے، نقش سجدہ ہے تیرے نقش قدم سے پہلے، بندگی تیری خدائی سے بہت ہے آگے، نقش سجدہ ہے تیرے نقش قدم سے پہلے۔
اختر انصاری صاحب کا یہ شعر کہ چپ رہو تو پوچھتا ہے خیر ہے، چپ رہو تو پوچھتا ہے خیر ہے، لو خاموشی بھی شکایت ہو گئی، چپ رہو تو پوچھتا ہے خیر ہے، لو خاموشی بھی شکایت ہو گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک اور شعر میں اختر انصاری صاحب فرما گئے کہ دشمنی کو برا نہ کہہ اے دوست، دشمنی کو برا نہ کہہ اے دوست، دیکھ کیا دوستی ہے غور سے دیکھ، دشمنی کو برا نہ کہہ اے دوست، دیکھ کیا دوستی ہے غور سے دیکھ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اختر انصاری صاحب علی گڑھ، 5 اکتوبر 1988 علی گڑھ میں ریلت فرمانے والے شاعر کے چیتا چیتا کلام پیش کیے گئے۔ اب بڑھتے ہیں اور آگے۔ اختر انصاری صاحب یہ بھی فرما گئے کہ وہ دل نہیں رہا وہ طبیعت نہیں رہی، وہ دل نہیں رہا وہ طبیعت نہیں رہی، وہ شب کو خون رونے کی عادت نہیں رہی، محسوس کر رہا ہوں میں جینے کی تلخیاں، محسوس کر رہا ہوں میں جینے کی تلخیاں، شاید مجھے کسی سے محبت نہیں رہی، وہ دل نہیں رہا وہ طبیعت نہیں رہی، وہ شب کو خون رونے کی عادت نہیں رہی، محسوس کر رہا ہوں میں جینے کی تلخیاں، شاید مجھے کسی سے محبت نہیں رہی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اختر انصاری صاحب۔ ہاں کبھی خواب عشق دیکھا تھا، اختر انصاری فرما گئے ہاں کبھی خواب عشق دیکھا تھا، اب تک آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام بڑھتے ہیں پروگرام میں۔ 2 شہدائے کرام کا آج یوم ولادت ہے اور اس وقت شب کے اس پیر 3:37 ہو چکے ہیں۔ ارشد باری بھائی پڑوسی ملک سے ہمارے ساتھ ہیں، دنیا آرام کر رہی ہے اور ہم یاد کر رہے ہیں اختر انصاری صاحب کو۔ علی گڑھ میں 1988 5 اکتوبر کو ریلت فرمائی اور ارشد باری بھائی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند۔ بہت شکریہ سر ارشد باری بھائی، جیتے رہیے۔ آج اختر انصاری صاحب کی برسی ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یہ مشہور شعر بھی اختر انصاری صاحب کا ہے۔ آج 4 اکتوبر سے ہماری طبیعت قدرے تھوڑی ناساز تھی، اس وجہ سے 4 اکتوبر کا پروگرام کا ٹیمپو بھی بہت سلو رہا، اور اب یہ 3 شہدائے کرام کے کلام ہم چاہیں گے کہ جلد از جلد پیش کر کے پھر آرام کر لیں، بے آرامی کا بھی شکار ہیں، اور قدرے شکر الحمدللہ رب العالمین، ہر حال میں مالک کا بڑا شکر ہے، احسان ہے، لیکن انسان ہے، ہم بھی ظاہر ہے کہ سو ارشد بھائی محبت آپ کی، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ عمران عامی راول پنڈی پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر ہیں۔ عمران عامی صاحب
آپ کا جنم دن ہے، سلامت رہیے۔ عمران عامی صاحب اپنے نعتیہ اشعار میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کو حاصل ہو مدینے کی غلامی، جس شخص کو حاصل ہو مدینے کی غلامی، اس کے لیے کیا چیز ہیں یہ پیر و سوامی۔ جس شخص کو حاصل ہو مدینے کی غلامی، اس کے لیے کیا چیز ہیں یہ پیر و سوامی۔ پھر کون وہاں بولے گا لب کھولے گا آمی، پھر کون وہاں بولے گا لب کھولے گا آمی۔ چپ چاپ جہاں بیٹھ گئے رومی و جامی۔ سبحان اللہ۔ عمران عامی صاحب راول پنڈی۔ جس شخص کو حاصل ہو مدینے کی غلامی، اس کے لیے کیا چیز ہیں یہ پیر و سوامی۔ پھر کون وہاں بولے گا لب کھولے گا آمی۔ چپ چاپ جہاں بیٹھ گئے رومی و جامی۔ سبحان اللہ۔ عمران عامی صاحب کے یہ نعتیہ اشعار۔ جیتے رہیے۔ راول پنڈی پنجاب پاکستان میں مقیم ہمارے کے معروف شاعر عمران عامی صاحب۔ نعتیہ اشعار کے بعد اور کلام پیش کرتے ہیں جناب عمران عامی صاحب۔ فرماتے ہیں ایک اور نعتیہ کلام کے چھوڑ کر رونق بازار کوئی نعت کہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوڑ کر رونق بازار کوئی نعت کہو، ٹھیک ہو جاؤ گے بیمار کوئی نعت کہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوڑ کر رونق بازار کوئی نعت کہو، ٹھیک ہو جاؤ گے بیمار کوئی نعت کہو۔ اس طرح گھر کی اداسی نہیں جانے والی، اس طرح گھر کی اداسی نہیں جانے والی۔ کہہ رہے تھے در و دیوار کوئی نعت کہو۔ مال و دولت سے یہ اعزاز کہاں ملتا ہے، مال و دولت سے یہ اعزاز کہاں ملتا ہے۔ اے شفاعت کے طلبگار کوئی نعت کہو۔ چاہتے ہو کہ اگر حاضری مقبول بھی ہو، چاہتے ہو کہ اگر حاضری مقبول بھی ہو، مختصر اور لگاتار کوئی نعت کہو۔ ورنہ آگے کا سفر اور بھی مشکل ہوگا، ورنہ آگے کا سفر اور بھی مشکل ہوگا۔ اے میرے قافلہ سالار کوئی نعت کہو۔ عمر بھر بیٹھ کے رونے سے کہیں بہتر ہے، عمر بھر بیٹھ کے رونے سے کہیں بہتر ہے، مسکرا کر بھی عزادار کوئی نعت کہو۔ نعت توفیق سے ہوتی ہے ریاضت سے نہیں، نعت توفیق سے ہوتی ہے ریاضت سے نہیں۔ تم میری مان کے ایک بار کوئی نعت کہو۔ عمران عامی صاحب مقطع میں فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائے نہ کہیں سانس کی ڈوری آمی، ٹوٹ جائے نہ کہیں سانس کی ڈوری آمی۔ وقت سے پہلے میرے یار کوئی نعت کہو۔ چھوڑ کر رونق بازار کوئی نعت کہو، ٹھیک ہو جاؤ گے بیمار کوئی نعت کہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ عمدہ نعتیہ کلام جناب عمران عامی صاحب راول پنڈی پنجاب پاکستان 5 اکتوبر دنیا میں تشریف لانے والے شاعر کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیتے رہیے عمران عامی صاحب۔ کیا کہنے کیا کہنے۔
اب آئیے ان کی غزل کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب عمران عامی صاحب غزل میں کیا فرماتے ہیں؟ عمران عامی صاحب راولپنڈی۔ فرماتے ہیں اپنی غزل میں کہ یہ بیج بونے سے بالکل نہیں نکلتی ہے، یہ بیج بونے سے بالکل نہیں نکلتی ہے، یہ فصل شیر تو اپنے تئیں نکلتی ہے، کیا کہنے کیا کہنے، یہ بیج بونے سے بالکل نہیں نکلتی ہے، یہ فصل شیر تو اپنے تئیں نکلتی ہے، کبھی کبھار محبت کے ہاتھ لگتا ہوں، کبھی کبھار محبت کے ہاتھ لگتا ہوں، یہ لاٹری میری اکثر نہیں نکلتی ہے، اور وہ راکھ جھاڑے تو سونا نکلنے لگتا ہے، وہ راکھ جھاڑے تو سونا نکلنے لگتا ہے، ہم آسمان بھی کھودیں زمین نکلتی ہے، ہمارے گاؤں میں ایک جل پری تو ہے لیکن ہمارے گاؤں میں ایک جل پری تو ہے لیکن وہ اپنی جھیل سے باہر نہیں نکلتی ہے، وہ بات جس کا سرے سے کوئی وجود نہ ہو، وہ بات جس کا سرے سے کوئی وجود نہ ہو، وہی تو بات کہیں سے کہیں نکلتی ہے، تمہارا مسئلہ عزت نہیں ہے شہرت ہے، تمہارا مسئلہ عزت نہیں ہے شہرت ہے، تمہارے دل سے جو دنیا نہیں نکلتی ہے، تمہارا مسئلہ عزت نہیں ہے شہرت ہے، تمہارے دل سے جو دنیا نہیں نکلتی ہے، یہ روشنی بھی محبت مثال ہے آمین، یہ روشنی بھی محبت مثال ہے آمین، کہیں جو دفن کریں تو کہیں نکلتی ہے، یہ بیج بونے سے بالکل نہیں نکلتی ہے، یہ فصل شعر تو اپنے تئیں نکلتی ہے، کبھی کبھار محبت کے ہاتھ لگتا ہوں، یہ لاٹری میری اکثر نہیں نکلتی ہے، وہ راکھ جھاڑے تو سونا نکلنے لگتا ہے، ہم آسمان بھی کھودیں زمین نکلتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام پیش کیے جا رہے ہیں عمران عامی صاحب راولپنڈی میں مقیم شاعر کے۔ 5 اکتوبر دنیا میں تشریف لانے والے یہ دو شعراء اکرام ہیں، ایک عمر کھیڑ ایک جگہ ہے، ارشد باری بھائی آپ کے ملک میں ہے، یہ عمر کھیڑ کوئی جگہ ہے، وہاں ناگپور بھی ہے، یہ اکرام اظہر صاحب وہاں ہوتے ہیں عمر کھیڑ میں۔ عمران عامی صاحب راولپنڈی میں مقیم شاعر، 5 اکتوبر ان کا یوم ولادت ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھائی، جیتے رہیے عمران عامی صاحب، سلامت رہیے۔ فرمایا کہ رشوت نہیں انعام سے مشہور ہوا ہے، رشوت نہیں انعام سے مشہور ہوا ہے، دیوانہ کسی کام سے مشہور ہوا ہے، اب وہ بھی یہ کہتا ہے کہ تو کون ہے کیا ہے، اب وہ بھی یہ کہتا ہے کہ تو کون ہے کیا ہے، جو شخص میرے نام سے مشہور ہوا ہے، یہ کس کو پتا کتنے برس کھا گیا میرے،
یہ کس کو پتا کتنے برس کھا گیا میرے وہ شعر جو الہام سے مشہور ہوا ہے. پہلے تو فقط حسن کے چرچے تھے محل میں، پہلے تو فقط حسن کے چرچے تھے محل میں، لیکن وہ جو الزام سے مشہور ہوا ہے. اور کیا تو نے اسے رات میں مرتے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے اسے رات میں مرتے نہیں دیکھا؟ وہ دن جو یہاں شام سے مشہور ہوا ہے. شاعر ہو قلندر ہو وہ جوگی ہو کہ بوگی یوگی، شاعر ہو قلندر ہو وہ جوگی ہو کہ یوگی، جو خاص ہے وہ عام سے مشہور ہوا ہے. اور عمران عامی مقطع میں فرماتے ہیں کچھ لوگ میرے دل میں ہوئے دفن تو عامی، کچھ لوگ میرے دل میں ہوئے دفن تو عامی، یہ مصر بھی احرام سے مشہور ہوا ہے. رشوت نہیں انعام سے مشہور ہوا ہے، دیوانہ کسی کام سے مشہور ہوا ہے. کچھ لوگ میرے دل میں ہوئے دفن تو عامی، یہ مصر بھی احرام سے مشہور ہوا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. کیا کہنے عمران عامی صاحب، جیتے رہیے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. 5 اکتوبر آپ کا یوم ولادت ہے. جیتے رہیے، سلامت رہیے. ماشاء اللہ. آئیے کلام شاعر بدزبان شاعر پیش کرتے ہیں. جناب عمران عامی صاحب راول پنڈی میں مقیم شاعر، اور دیکھتے ہیں کہ کلام شاعر بدزبان شاعر میں آپ نے بہت سے کلام ہیں ان کے کلام شاعر بدزبان شاعر کی صورت میں، لیکن جو آ گیا جو سچ کہوں پسے دیوار جھوٹ بولتے ہیں. جو سچ کہوں پسے دیوار جھوٹ بولتے ہیں. میرے خلاف میرے یار جھوٹ بولتے ہیں. ملی ہے جب سے انہیں بولنے کی آزادی، تمام شہر کے اخبار جھوٹ بولتے ہیں. مقرر سماعت فرمائیے. پسے دیوار جھوٹ بولتے ہیں. جو سچ کہوں پسے دیوار جھوٹ بولتے ہیں. میرے خلاف میرے یار جھوٹ بولتے ہیں. ملی ہے جب سے انہیں بولنے کی آزادی، تمام شہر کے اخبار جھوٹ بولتے ہیں. شاعری سچ بولتی ہے جناب عمران عامی صاحب. اور مزید کیا فرماتے ہیں عمران عامی صاحب، دیکھتے ہیں. جناب عمران عامی صاحب، اس سے قبل عمران شمشاد نرمی صاحب 4 اکتوبر ان کے کلام پیش کیے گئے، وہ کراچی میں ہیں، اور یہ ہیں راول پنڈی میں عمران عامی صاحب. سلامت رہیے. آج آپ کا یوم ولادت ہے. آپ فرماتے ہیں اپنے کلام میں، بہت کچھ فرمایا ہے انہوں نے، تو دیکھیں جو سامنے آ جائے. لیکن ان کی ویڈیوز میں پہلے سے میوزک بھی موجود ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے. جان ہوتے ہوئے بے جان برے لگتے ہیں. آہا. کشادہ لوگ پریشان برے لگتے ہیں. تیری رحمت سے تو انکار نہیں ہے مولا، جیب خالی ہو تو مہمان برے لگتے ہیں. میں نے اس شخص کو کیا جیت کے ہارا امی، اب مجھے کھیل کے میدان برے لگتے ہیں. جان ہوتے ہوئے بے جان برے لگتے ہیں. کشادہ لوگ پریشان برے لگتے ہیں. تیری رحمت سے تو انکار نہیں ہے مولا، جیب خالی ہو تو مہمان برے لگتے ہیں.
शख्स को क्या जीत के हारा अमी, अब मुझे खेल के मैदान बुरे लगते हैं। शायरी सच बोलती है। जनाब इमरान आमी साहब, आज माशाल्लाह इनका यौम विलादत है। जीते रहिए इमरान आमी साहब। और इमरान आमी साहब के बहुत से कलाम हैं और ये शॉर्ट्स क्लिप्स हैं इनके। तो चंद बातें हैं मेरे सीने में, मुझे करनी है जो मदीने में। सुबहान अल्लाह। नातिया भी कहते हैं, फरमाते हैं, समात फरमाइए। चंद बातें हैं मेरे सीने, बातें हैं मेरे सीने में, चंद बातें हैं मेरे सीने में, मुझे करनी है जो मदीने में। आप ही आप थे मदीने में, आप ही आप हैं मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। और महल में कोई गुलाम न मुझसे मिलने को इस कदर की दुआ शायरी सच बोलती है। तरह जहर रगो पे में उतर जाता है, इश्क इंसान के अंदर से गुजर जाता है। ये मेरा दिल कहीं शद्दाद की जन्नत तो नहीं, जो भी आता है वो दरवाजे पे मर जाता है। शायरी सच बोलती है। कलाम शायर बदवाने शायर हुए हैं अंदर से खुद को रास्ता समझते हैं, जान जाती है शेर कहते हुए लोग बेसाख्ता समझते हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मुकर्रर। जितने टूटे हुए हैं अंदर से खुद को रास्ता समझते हैं, जान जाती है शेर कहते हुए लोग बेसाख्ता समझते हैं। शायरी सच बोलती है। क्या कहने जनाब इमरान आमी साहब। जनाब इमरान आमी साहब 5 अक्टूबर दुनिया में तशरीफ आने वाले शायर। कभी कभार मोहब्बत के हाथ लगता हूँ। आवाज़ का रिजल्ट बेहतर नहीं है। तो अपनी रवानी से डर गए, दरिया हुए तो अपनी रवानी से डर गए, रवानी से डर गए, दरिया हुए तो अपनी रवानी से डर गए। आतिश परस्त लोग थे पानी से डर गए। पहले तो रात हो गई चौपाल गाँव की, पहले तो रात हो गई चौपाल गाँव की, फिर यूं हुआ कि लोग कहानी से डर गए। वो खौफ था कि शहर में निकला नहीं कोई, वो खौफ था कि शहर में निकला नहीं कोई, शाहो गदा भी नक्ल मकानी से डर गए। शायरी सच बोलती है। कलाम शायर बदवान शायर जनाब इमरान आमी साहब पेश किया गया। इमरान आमी फरमाते हैं, मैं सच कहूँ पसे दीवार झूठ बोलते हैं, मैं सच कहूँ पसे दीवार झूठ बोलते हैं, मेरे खिलाफ मेरे यार झूठ बोलते हैं। मैं सच कहूँ पसे दीवार झूठ बोलते हैं, मेरे खिलाफ मेरे यार झूठ बोलते हैं। मिली है जब से उन्हें बोलने की आज़ादी, मिली है जब से उन्हें बोलने की आज़ादी, तमाम शहर के अखबार झूठ बोलते हैं। मैं मर चुका हूँ, मुझे क्यों यकीन नहीं आता, मैं मर चुका हूँ, मुझे क्यों यकीन नहीं आता, तो क्या ये मेरे अज़ादार झूठ बोलते हैं। ये शहर इश्क बहुत जल्द उजड़ने वाला है, ये शहर इश्क बहुत जल्द उजड़ने वाला है। दुकानदार और ख़रीदार झूठ बोलते हैं, कदम कदम पर नई दास्तां सुनाते लोग, कदम कदम पर नई दास्तां सुनाते लोग, कदम कदम पर कई बार झूठ बोलते हैं। मैं सोचता हूँ कि दम लें तो मैं इन्हें टोकूं,
میں سوچتا ہوں کہ دم لیں تو میں انہیں ٹوکوں، مگر یہ لوگ لگاتار جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے شہر میں عامی منافقت ہے بہت، ہمارے شہر میں عامی منافقت ہے بہت، مکین کیا در و دیوار جھوٹ بولتے ہیں۔ میں سچ کہوں پس دیوار جھوٹ بولتے ہیں، میرے خلاف میرے یار جھوٹ بولتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عمران عامی صاحب، راولپنڈی، پنجاب، پاکستان۔ جیتے رہیے۔ زخم اب تک وہی سینے میں لیے پھرتا ہوں، زخم اب تک وہی سینے میں لیے پھرتا ہوں، کوفے والوں کو مدینے میں لیے پھرتا ہوں۔ ہائے ہائے، زخم اب تک وہی سینے میں لیے پھرتا ہوں، کوفے والوں کو مدینے میں لیے پھرتا ہوں۔ جانے کب کس کی ضرورت مجھے پڑ جائے کہاں، جانے کب کس کی ضرورت مجھے پڑ جائے کہاں، آگ اور خاک سفینے میں لیے پھرتا ہوں۔ ریت کی طرح پھسلتے ہیں میری آنکھوں سے، ریت کی طرح پھسلتے ہیں میری آنکھوں سے، خواب ایسے بھی خزینے میں لیے پھرتا ہوں۔ ایک ناکام محبت میرا سرمایہ ہے، ایک ناکام محبت میرا سرمایہ ہے، اور کیا خاک دفینے میں لیے پھرتا ہوں۔ دل پر لکھا ہے کسی اور پریزاد کا نام، دل پر لکھا ہے کسی اور پریزاد کا نام، نقش ایک اور نگینے میں لیے پھرتا ہوں۔ اس لیے سب سے الگ ہے میری خوشبو عامی، اس لیے سب سے الگ ہے میری خوشبو عامی، مشک مزدور پسینے میں لیے پھرتا ہوں۔ زخم اب تک وہی سینے میں لیے پھرتا ہوں، کوفے والوں کو مدینے میں لیے پھرتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب عمران عامی صاحب، راولپنڈی، پنجاب، پاکستان۔ جیتے رہیے عمران عامی صاحب، سلامت رہیے۔ عمران عامی فرماتے ہیں کہ عزت و شہرت و رسوائی سنبھالے ہوئے ہے، عزت و شہرت و رسوائی سنبھالے ہوئے ہے، تیرا دیوانہ پذیرائی سنبھالے ہوئے ہے۔ عزت و شہرت و رسوائی سنبھالے ہوئے ہے، تیرا دیوانہ پذیرائی سنبھالے ہوئے ہے۔ چلو دیوار نہیں سایہ دیوار تو ہے، چلو دیوار نہیں سایہ دیوار تو ہے، باپ کے بعد مجھے بھائی سنبھالے ہوئے ہے۔ چلو دیوار نہیں سایہ دیوار تو ہے، باپ کے بعد مجھے بھائی سنبھالے ہوئے ہے، اور وہی اچھا ہے جو میلے کا تمنائی ہے، وہی اچھا ہے جو میلے کا تمنائی ہے، وہی اچھا ہے جو تنہائی سنبھالے ہوئے ہے۔ ورنہ میں کب کا رفو ہو چکا ہوتا عامی، ورنہ میں کب کا رفو ہو چکا ہوتا عامی، زخم کو زخم کی ترپائی سنبھالے ہوئے ہے۔ عزت و شہرت و رسوائی سنبھالے ہوئے ہے، تیرا دیوانہ پذیرائی سنبھالے ہوئے ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا کہنے جناب عمران عامی صاحب، جیتے رہیے جیتے رہیے، کیا بات ہے۔
بہت شکریہ. ارشد باری بھائی شب کے اس پیر موجود ہیں ہمارے ساتھ اور آپ ہیں تو آپ بھی آ جائیے. آپ احباب کا بہت بہت شکریہ. ایک نظر آپ کی جانب، کیونکہ اب یہ وقت ایسا ہے کہ اب سویرے کی جانب وقت گامزن ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ ساتھ نہیں ہیں. ارشد باری بھائی ساتھ ہیں اس وقت. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. 4 اکتوبر کے پروگرام میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، حسنین عابدی انکل، ارشد باری بھائی اس میں بھی موجود تھے. محمد رضا صاحب، آپ نے دعا کی ہماری شفا یابی کے لیے، جزاک اللہ. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، سلیم شہزاد شائم صاحب جرمنی سے، عظمت باری بھائی، ارشد باری بھائی، ابن عظیم فاطمی صاحب، محمد خان جتوئی صاحب، حسنین محمود چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں. سہیل انور صاحب، آپ کی محبت، پروگرام آگے آپ نے شیئر کیا، محبت آپ کی. 4 اکتوبر کا پروگرام سہیل انور صاحب نے آگے شیئر فرمایا، جبکہ کاشانہ یادو میں احتساب خان عامر صاحب نے بھی پسندیدگی کا اظہار فرمایا. انیلا شہاب آپ کا بھی بہت شکریہ. شاعری سچ بولتی کے پیج پہ آپ نے بھی پسندیدگی کا اظہار فرمایا. یہ جو ابھی 4 اکتوبر کو پیش کیا گیا پروگرام، اس میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اور اب 5 اکتوبر کا پروگرام، اسی 4 اکتوبر کے پروگرام کے کچھ وقفے کے بعد مقرر بندہ حاضر ہوا ہے اور عمران عامی صاحب کے کلام پیش کرتے ہوئے اکرام اظہر صاحب کے کلام کی جانب پڑھیں گے ہم، اور پھر اس کے بعد اجازت چاہیں گے. جیتے رہیے عمران عامی صاحب، اور آپ احباب بھی جیتے رہیں. جن احباب کا آج 5 اکتوبر کو یوم ولادت ہے، ان سب کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں. 4 اکتوبر والوں کو تو وش بھی کیا، ان کو ڈیڈیکیشن بھی کی گئی. اور اب 5 اکتوبر کے حوالے سے عمران عامی صاحب اور ہمارے سجیلے نیاز علی عباسی صاحب، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کہاں ہیں نیاز علی عباسی صاحب؟ جیتے رہیے. ربن علی شاہ صاحب ہمارے صحافی، آپ کا بھی آج برتھ ڈے ہے. رانا عبد الرحمن صاحب، اکرام اظہار صاحب 1980 دنیا میں تشریف لائے. عمر کھیڑ کون سی جگہ ہے یہ، وہاں آپ مقیم ہیں. ان کے ساتھ ساتھ علی رضا جنجوا صاحب، سمیر علی خان صاحب، ربن علی شاہ صاحب ہمارے صحافی، اور محمد احمد صاحب، طاہر حسین صاحب، الیاس جٹ صاحب، میاں تنویر تھہیم صاحب. آپ احباب کا یوم ولادت ہے، جیتے رہیں، سلامت رہیں. نیاز علی عباسی، منجا مٹھڑا جنم ڈیاں مبارک ہوجے تہاں کھے، کاتھے آئے سائی منجا مٹھڑا. سامعین اکرام، عمران عامی ہمارے عہد کے شاعر ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم کو ہماری نیند بھی واپس نہیں ملی، ہم کو ہماری نیند بھی واپس نہیں ملی، لوگوں کو ان کے خواب جگا کر دیے گئے. ہائے ہائے ہائے. ہم کو ہماری نیند بھی واپس نہیں ملی، لوگوں کو ان کے خواب جگا کر دیے گئے. شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے. عمران عامی صاحب، جیتے رہیے. عمران عامی صاحب کا یہ ایک اور کلام، اور پھر پڑھتے ہیں اکرام اظہر صاحب کی کلام کی جانب. عمران عامی فرماتے ہیں کہ حالانکہ اس کی سمت اشارہ نہیں میرا، حالانکہ اس کی سمت اشارہ نہیں میرا، لیکن بغیر اس کے گزارا نہیں میرا. حالانکہ اس کی سمت اشارہ نہیں میرا، لیکن بغیر اس کے گزارا نہیں میرا. اس
خوش بدن پر اور بھی لوگوں کی آنکھ ہے، اس خوش بدن پر اور بھی لوگوں کی آنکھ ہے، اس بے وفا پہ صرف اجارہ نہیں میرا، دل لگ نہیں رہا ہے اکیلے میں ان دنوں، دل لگ نہیں رہا ہے اکیلے میں ان دنوں، دنیا کو بھی سکون گوارا نہیں میرا، اور لازم نہیں کہ سب کو چمکتا دکھائی دوں، لازم نہیں کہ سب کو چمکتا دکھائی دوں، اوج فلک پر میں ہوں ستارہ نہیں میرا، اور اہل ہوس کی آنکھ میں چبھتا ہوں اس لیے، اہل ہوس کی آنکھ میں چبھتا ہوں اس لیے، جو فائدہ ہے ان کا خسارہ نہیں میرا، اور اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو ضرور ہے، اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو ضرور ہے، صدقہ اگر کسی نے اتارا نہیں میرا، جانے میں کون دشت میں کس وقت جا گروں، جانے میں کون دشت میں کس وقت جا گروں، آب رواں ہوں کوئی کنارہ نہیں میرا، کہتے تھے لوگ عشق بڑا پیر ہے مگر، کہتے تھے لوگ عشق بڑا پیر ہے مگر، اس نے بھی کوئی کام سنوارا نہیں میرا، حالانکہ اس کی سمت اشارہ نہیں میرا، لیکن بغیر اس کے گزارا نہیں میرا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب عمران عامی صاحب، جیتے رہیے، عمدہ کلام۔ ہائے ہائے کیا شعر ہے۔ عمران عامی فرماتے ہیں کہ یہ وطن ہے میرے شہیدوں کا، یہ وطن ہے میرے شہیدوں کا، اس میں کیا کام ہے یزیدوں کا، کیا بات ہے کیا بات ہے، واہ واہ واہ، یہ وطن ہے میرے شہیدوں کا، اس میں کیا کام ہے یزیدوں کا۔ شاعری سچ بولتی ہے، عمران عامی صاحب، جیتے رہیے۔ وقت 4:12۔ 5 اکتوبر کا آغاز ہوئے 4 گھنٹے 12 منٹ بیت چکے ہیں، اور اب 4:13۔ وقت شب سے سحر کی جانب گامزن ہے۔ ہم نے 4 اکتوبر کے پروگرام سے 5 اکتوبر کے پروگرام کو اگرچہ جدا کر دیا، لیکن تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم حاضر ہو گئے، مقرر 4 اکتوبر کا پروگرام پیش کیا، اور اب 5 اکتوبر کا یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ عمران عامی صاحب راول پنڈی، پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر ہیں، ان کا یوم ولادت ہے، اس حوالے سے ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، اور پھر آخری شاعر ہوں گے اکرام اظہر صاحب، اور یہ آخری کلام سن لیجئے۔ عمران عامی صاحب فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں انہیں روز ایک ٹیلے سے، میں دیکھتا ہوں انہیں روز ایک ٹیلے سے، یہ لوگ خوش نظر آتے نہیں قبیلے سے، میں دیکھتا ہوں انہیں روز ایک ٹیلے سے، یہ لوگ خوش نظر آتے نہیں قبیلے سے، میری انا نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، میری انا نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، تجھے میں مانگتا ورنہ کسی وسیلے سے، ہمارے آنے پر کھڑکی سے جھانکتا تھا کوئی، ہمارے آنے پہ کھڑکی سے جھانکتا تھا کوئی، بس اتنا یاد ہے وہ نین تھے نشیلے سے۔ میں دوستوں کا کہا موڑتا نہیں ورنہ، میں دوستوں کا کہا موڑتا نہیں ورنہ، ذرا سی دیر میں کر دوں یہ لال پیلے سے، نہ چاہتے بھی مجھے اس کا نام لینا پڑا، نہ چاہتے بھی مجھے اس کا نام لینا پڑا، یہ دل بہلتا نہیں تھا کسی بھی ہیلے سے،
مجھے وہ پہلے پہل داستاں سرا میں ملا، مجھے وہ پہلے پہل داستاں سرا میں ملا، پھر اس کے بعد جو غزلیں سنی سریلے سے۔ یہ کون میری بصارت میں زہر گھول گیا، یہ کون میری بصارت میں زہر گھول گیا، کہ ان دنوں ہے میرے خواب نیلے نیلے سے۔ بس ایک رات میں ہی زرد پڑ گیا آمی، بس ایک رات میں ہی زرد پڑ گیا آمی، وہ جس کا چہرہ بنفشی تھا لب رسیلے سے۔ میں دیکھتا ہوں انہیں روز ایک ٹیلے سے، یہ لوگ خوش نظر آتے نہیں قبیلے سے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا عمدہ کلام عمران عامی صاحب، جیتے رہیے، راول پنڈی، پنجاب، پاکستان۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اور ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی ایک کلام آپ کو بھی ڈیڈیکیٹ کیا جائے موسیقی کی صورت میں۔ بصورت دیگر ابھی ہمارے آخری شاعر ہیں جناب اکرام اظہر صاحب۔ یہ عمر کھیڑ، پڑوسی ملک میں کوئی جگہ ہے عمر کھیڑ، وہاں آپ مقیم ہیں۔ اکرام اظہر صاحب اور نیاز علی عباسی صاحب، تاں کے بھی جنم دن مبارک ہو جے ربن علی شاہ صاحب، ہمارے صحافی، آپ کا بھی یوم ولادت ہے۔ اکرام اظہر صاحب 5 اکتوبر 1980 دنیا میں تشریف لانے والے پڑوسی شاعر ہیں۔ عمر کھیڑ جگہ کا نام ہے جہاں آپ مقیم ہیں۔ اور انہوں نے بھی ایک ایک شعر الگ الگ شعر کیے ہوئے ہیں اور انتہائی مختصر ان کی کلپس ہیں۔ آئیے کلام شاعر بدوان شاعر کی جھلکیاں، شارٹس آپ کی سماعتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اسلامی ترتیب کہاں سے آئے گی، اسلامی ترتیب کہاں سے آئے گی، ایوبی ترغیب کہاں سے آئے گی، اور انگریزی تعلیم سکھانے والوں کے بچوں میں تہذیب کہاں سے آئے گی، مقرر۔ اسلامی ترتیب کہاں سے آئے گی، اکرام اظہر صاحب کہاں سے آئے گی، ایوبی ترغیب کہاں سے آئے گی، اور انگریزی تعلیم سکھانے والوں کے بچوں میں تہذیب کہاں سے آئے گی۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اسلامی ترتیب کہاں سے آئے گی، ایک اور جگہ کیا فرماتے ہیں؟ سچائی انصاف میری عادت میں ہے، سچائی انصاف میری عادت میں ہے، اسلامی کردار میری فطرت میں ہے، اسلامی کردار میری فطرت میں ہے، اور بچپن میں ماں باپ کی خدمت کے بدلے، بچپن میں ماں باپ، آج میری اولاد میری خدمت میں ہے، سچائی انصاف میری عادت میں ہے، سچائی انصاف میری عادت میں ہے، اسلامی کردار میری فطرت میں ہے، اسلامی کردار میری فطرت میں ہے، اور بچپن میں ماں باپ کی خدمت کے بدلے، بچپن میں ماں باپ، آج میری اولاد میری خدمت میں ہے۔ کیا کہنے اکرام اظہر صاحب۔ خوشبو کا احساس جگانے والا ہے، خوشبو کا احساس جگانے، وہ پھولوں کی بات بتانے والا ہے، اور گھر کے جھگڑے گھر کے اندر رہنے دے، باہر کوئی آگ لگانے والا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ جناب اکرام اظہر صاحب کلام شاعر بزبان شاعر پیش کیے جا رہے ہیں۔ کہ آسمانوں سے بہت اونچا ہوا کرتا تھا میں، آسمانوں
से बहुत ऊंचा हुआ करता आसमानों से बहुत ऊंचा हुआ करता था मैं, बाप के कंधों पे जब बच्चा हुआ करता था मैं। वाह वाह वाह। के कंधों पे जब बच्चा हुआ करता था मैं, और मुझको कूदे में मुकैयद कर दिया है वक्त ने। एक जमाना था कभी आसमानों से बहुत ऊंचा हुआ करता था मैं। बहुत अच्छा बनता है दोस्तों, बहुत अच्छा बनता है भाई। भाई इधर फिर से पढ़िए कलीम खान साहब के की बात कंधों पे जब बच्चा हुआ करता था मैं, और मुझको कूदे में मुकैयद कर दिया है वक्त ने। एक जमाना था कभी दरिया हुआ करता था। शायरी सच बोलती है। जनाब इकराम अजहर साहब, पड़ोसी शायर, माशाल्लाह जीते रहिए। इकराम अजहर साहब सलामत रहिए। जनाब इकराम अजहर साहब का भी आज यौम विलादत है। 1980 दुनिया में तशरीफ़ लाए, 5 अक्टूबर। माशाल्लाह जीते रहें, सलामत रहें। सामने इकराम कलाम शायर, बज़बान शायर आपने समात फरमाया, और समात क्या फरमाया बल्कि आपकी बसारतों को भी सुपुर्द किया गया। पड़ोसी शायर हैं, इनके इलाके का नाम है उमर खेड़। जीते रहिए इकराम अजहर साहब, सलामत रहिए। अब इनके कुछ अशार जो कि मुख्तलिफ सिंगल अशार इन्होंने शेयर किए हुए हैं, मुकम्मल कलाम कोई सामने आता है तो पेश करते हैं। फरमाया इकराम अजहर साहब ने कि औरों से शिकवा खाना बदोशी का क्या करें, औरों से शिकवा खाना बदोशी का क्या करें, हमको ही शौक़ नक़्ल मकानी का था बहुत, क्या कहने। औरों से शिकवा खाना बदोशी का क्या करें, हमको ही शौक़ नक़्ल मकानी का था बहुत। शायरी सच बोलती है। जनाब इकराम अजहर साहब। इकराम अजहर साहब गालिबन पश्तो शेर भी कहते हैं। उमर खेड़ जगह है पड़ोसी मुल्क में, वहाँ आप मुकीम हैं, और 5 अक्टूबर 1980 दुनिया में तशरीफ़ लाए। फरमाया कि आसमानों से बहुत ऊंचा हुआ करता था मैं, आसमानों से बहुत ऊंचा हुआ करता था मैं, बाप के कंधे पर जब बच्चा हुआ करता था मैं। आसमानों से बहुत ऊंचा हुआ करता था मैं, बाप के कंधे पर जब बच्चा हुआ करता था मैं। मुझको कूजे में मुक़य्यद कर दिया है वक्त ने, मुझको कूजे में मुक़य्यद कर दिया है वक्त ने। एक ज़माना था कभी दरिया हुआ करता था मैं। आसमानों से बहुत ऊंचा हुआ करता था मैं, बाप के कंधे पर जब बच्चा हुआ करता था मैं। मुझको कूजे में मुक़य्यद कर दिया है वक्त ने, एक ज़माना था कभी दरिया हुआ करता था मैं। शायरी सच बोलती है। कलाम जनाब इकराम अजहर साहब। जीते रहिए इकराम अजहर साहब, सलामत रहिए। चार बजकर 24 पाकिस्तान का मेयारी वक्त। इकराम अजहर अपने एक शेर में फरमाते हैं कि ऊंचाई पस्ती की कदरें क्या जाने, ऊंचाई पस्ती की कदरें क्या जाने, बुनियादों के पत्थर नीचे रहते हैं। ऊंचाई
پستی کی قدریں کیا جانے، بنیادوں کے پتھر نیچے رہتے ہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اکرام اظہر صاحب پڑوسی شاعر، پڑوسی ملک کے علاقے عمر کھیڑ میں مقیم ہیں، سلامت رہیے، جنم دن کی بدھائی ہو آپ کو۔ ایک شعر میں فرماتے ہیں جناب اکرام اظہر صاحب کہ میرے ہمراہ گناہوں کا میرے بوجھ بھی تھا، میرے ہمراہ گناہوں کا میرے بوجھ بھی تھا، قبر تک اس لیے کچھ لوگ اٹھا کر لائے، ہائے ہائے، میرے ہمراہ گناہوں کا میرے بوجھ بھی تھا، قبر تک اس لیے کچھ لوگ اٹھا کر لائے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اکرام اظہر صاحب۔ میرے ہمراہ گناہوں کا میرے بوجھ بھی تھا، میرے ہمراہ گناہوں کا میرے بوجھ بھی تھا، قبر تک اس لیے کچھ لوگ اٹھا کر لائے، شاعری سچ بولتی ہے۔ یہ شعر انہی کی زبانی سماعت فرمائیے۔ میرے ہمراہ گناہوں کا میرے بوجھ بھی تھا، کیا بات ہے، میرے ہمراہ گناہوں کا میرے بوجھ بھی تھا، قبر تک اس لیے کچھ لوگ اٹھا کر لائے، میرے ہمراہ کچھ لوگ اٹھا کر لائے، اس لیے کچھ لوگ اٹھا کر لائے، میرے ہمراہ گناہوں کا میرے بوجھ بھی تھا، قبر تک اس لیے کچھ لوگ اٹھا کر لائے، میرے ہمراہ گناہوں کا میرے بوجھ بھی تھا، قبر تک اس لیے کچھ لوگ اٹھا کر لائے، شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام شاعر و زبان شاعر جناب اکرام اظہر صاحب احمدی بازار کے ایک محفل میں اپنا کلام عطا فرما رہے تھے۔ اس وقت کے پروگرام کے آخری شاعر ہیں اکرام اظہر صاحب۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اکرام اظہر صاحب کہ ہمیشہ دکھ ہی دیے جس نے زندگانی میں، ہمیشہ دکھ ہی دیے جس نے زندگانی میں، وہ پھر سے لوٹ رہا ہے میری کہانی میں، ہمیشہ دکھ ہی دیے جس نے زندگانی میں، وہ پھر سے لوٹ رہا ہے میری کہانی میں، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اکرام اظہر صاحب۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ ان سے ہر دکھ درد پرایا ہوتا ہے، ان سے ہر دکھ درد پرایا ہوتا ہے، جن کے سر ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا کہنے۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ زندگی کے روز و شب کس طرح گزرتے ہیں، زندگی کے روز و شب کس طرح گزرتے ہیں، ان سے پوچھئے اظہر جن کی ماں نہیں ہوتی، ہائے ہائے ہائے، زندگی کے روز و شب کس طرح گزرتے ہیں، ان سے پوچھئے اظہر جن کی ماں نہیں ہوتی، شاعری سچ بولتی ہے۔ پڑوسی شاعر اکرام اظہر صاحب 5 اکتوبر 1980 دنیا میں تشریف لائے۔ یہ آج 5 اکتوبر کے حوالے سے آخری شاعر ہیں ہمارے، اور پھر شب کے اس پہر جبکہ اب سویرا ہونے کو ہے 4:30 ہو چکے ہیں پاکستان کا معیاری وقت۔
4:30 5 اکتوبر 4 اکتوبر کا پروگرام اختتام پذیر ہونے کے کچھ وقفے کے بعد بندہ مقرر حاضر ہے، وہ کہ طبیعت ناساز ہے، لیکن اپنا کام ہم نے سوچا کر کے ہی پھر آرام کیا جائے۔ اکرام اظہر فرماتے ہیں کہ بڑے سکون سے بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، بڑے سکون سے بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، میرا حریف اسی بات سے پریشاں ہے، بڑے سکون سے بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، میرا حریف اسی بات سے پریشاں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب اکرام اظہر صاحب۔ اکرام اظہر صاحب جیتے رہیے اور اپنی وال پر اپنے تحریری کلام بھی لگاتے رہا کیجیے، سلامت رہیے، آپ کو آپ کا جنم دن مبارک ہو۔ چار بج کر 32 منٹ۔ اکرام اظہر فرماتے ہیں ہجر کی شب کا کیا کہیں اظہر، ہجر کی شب کا کیا کہیں اظہر، دونوں آنکھوں میں تھا جدا پانی، ہائے ہائے۔ تخلص اظہر اکرام اظہر فرماتے ہیں ہجر کی شب کا کیا کہیں اظہر، دونوں آنکھوں میں تھا جدا پانی۔ ایک اور شعر میں فرماتے ہیں اکرام اظہر صاحب کہ چھوڑ جانے کی بات مت کیجیے، چھوڑ جانے کی بات مت کیجیے، دل کہیں اور لگ گیا ہے کیا، کیا کہنے چھوڑ جانے کی بات مت کیجیے، دل کہیں اور لگ گیا ہے کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، اکرام اظہر صاحب۔ سامعین کرام، پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے 5 اکتوبر کے حوالے سے اختر انصاری صاحب علی گڑھ میں 1988 میں رحلت فرمانے والے شاعر، ان کے کلام پیش کیے گئے۔ پھر ان کے بعد راول پنڈی پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر عمران عامی صاحب کا یوم ولادت ہے، اس حوالے سے ان کے کلام، اور پھر بالآخر اکرام اظہر صاحب پڑوسی ملک کے علاقے عمر کھیڑ میں مقیم ہیں، ان کے کلام پیش کیے گئے۔ فرمایا کہ ہم مسافر نہیں کشتی کے نگہبان ہیں، ہم مسافر نہیں کشتی کے نگہبان ہیں، ہم کو کشتی پہ گراں بار نہ سمجھا جائے، ہم مسافر نہیں کشتی کے نگہبان ہیں، ہم کو کشتی پہ گراں بار نہ سمجھا جائے۔
شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب، ہم مسافر نہیں کشتی کے نگہبان ہیں، ہم کو کشتی پر گراں بار نہ سمجھا جائے۔ مسافر نہیں کشتی کے نگہباں ہیں ہم، کیا بات ہے، ہم مسافر نہیں کشتی کے نگہباں ہیں ہم کو کشتی پہ گراں بار نہ سمجھا جائے۔ ہم مسافر نہیں کشتی کے نگہباں ہیں ہم کو کشتی پہ گراں بار نہ سمجھا جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب اکرام اظہر صاحب پڑوسی ملک کے علاقے عمر کھیڑ میں مقیم ہے، جیتے رہیے۔ ایک شعر میں اکرام اظہر فرماتے ہیں کہ ایک مجھ پر نہ چلا آپ کا جادو ورنہ، ایک مجھ پر نہ چلا آپ کا جادو ورنہ، ہوش کتنوں کے نہیں آپ اڑا کر لائے۔ کیا کہنے، ایک مجھ پر نہ چلا آپ کا جادو ورنہ، ہوش کتنوں کے نہیں آپ اڑا کر لائے۔ شاعری سچ بولتی ہے، اکرام اظہر صاحب۔ ایک جگہ اکرام اظہر صاحب اور فرماتے ہیں کہ ہم حقیقت بیان کرتے ہیں، ہم حقیقت بیان کرتے ہیں، وہ غلط کیوں گمان کرتے ہیں۔ ہم حقیقت بیان کرتے ہیں، وہ غلط کیوں گمان کرتے ہیں۔ لوگ 2 گز زمین کی خاطر، لوگ 2 گز زمین کی خاطر کیوں زمین آسمان کرتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب اکرام اظہر صاحب۔ عشق ہوتا تو درگزر کرتے، اکرام اظہر فرماتے ہیں عشق ہوتا تو درگزر کرتے، آپ نے تو ہوس پرستی کی۔ کیا کہنے، عشق ہوتا تو درگزر کرتے، آپ نے تو ہوس پرستی کی۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب اکرام اظہر صاحب۔ آپ معلم بھی ہیں ماشاءاللہ، معلم و شاعر اکرام اظہر صاحب، آپ کو معیاری معلم ایوارڈ بھی ملا، جیتے رہیے۔ مہاراشٹر سے آپ کو معیاری معلم ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ فرماتے ہیں اوروں سے جب رشتہ رکھنا پڑتا ہے، اوروں سے جب رشتہ رکھنا پڑتا ہے، اپنا لہجہ میٹھا رکھنا پڑتا ہے۔ اوروں سے جب رشتہ رکھنا پڑتا ہے، اپنا لہجہ میٹھا رکھنا پڑتا ہے۔ صحراؤں کی پیاس بجھانے کی خاطر، صحراؤں کی پیاس بجھانے کی خاطر، آنکھوں میں ایک دریا رکھنا پڑتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب اکرام اظہر صاحب۔ ایک اور شعر ہے کہ شہروں کے حال زار کی ہوتی اگر خبر، شہروں کے حال زار کی ہوتی اگر خبر،
گاؤں کی زندگی سے نکلتے نہ ہم کبھی، شہروں کے حال زار کی ہوتی اگر خبر، گاؤں کی زندگی سے نکلتے نہ ہم کبھی، شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے اکرام اظہر صاحب، جیتے رہیے۔ چلیں آپ کے یوم ولادت کے موقع پر کوئی کلام پیش کیا جائے، آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ایک کلام، اور پھر اس کے بعد اجازت چاہتے ہیں۔ 4 اکتوبر کا پروگرام بھی پیش کیا گیا، اور اس کے بعد 5 اکتوبر کے حوالے سے اختر انصاری صاحب کی برسی، عمران عامی صاحب اور اکرام اظہر صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے چیدہ کلام پیش کیے گئے۔ اور اب اجازت چاہنے سے قبل آپ کو ایک کلام ڈیڈیکیٹ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو ترنم کے ساتھ ایک کلام ڈیڈیکیٹ کی جا سکے۔ آئیے، قابل اجمیری صاحب جو کہ اجمیر شریف میں پیدا ہوئے اور یہاں پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں یہاں منتقل ہو گئے تھے اور یہیں ریلت فرمائی، ان کا کلام ایس بی جان کی آواز میں پیش خدمت ہے آپ کے یوم ولادت کے موقع پر۔ مشہور و معروف شاعر جناب قابل اجمیری صاحب کا کلام ایس بی جان کی آواز۔ تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے، ایس بی جان کی آواز۔ تضاد جذبات میں وہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، تضاد جذبات میں وہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا تم ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے، میں رو رہا تم ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے، تضاد جذبات میں وہ نازک مجھے تو اس درجہ وقت رخصت سکون کی تلقین ہو رہی ہے، مجھے تو اس درجہ وقت رخصت سکون کی تلقین ہو رہی ہے، مگر کچھ اپنے لیے بھی سوچا، میں یاد آیا تو کیا کرو گے، مگر کچھ اپنے لیے بھی سوچا، میں یاد آیا تو کیا کرو گے، تضاد جذبات میں وہ نازک اتر تو سکتے ہو پار، لیکن مال پر بھی
کردا سکون ساحل ناراض آیا تو کیا کرو گے خدا نہ کردا سکون ساحل ناراض آیا تو کیا کرو گے تضاد جذبات میں نازک ابھی تو تلقین ہو رہی ہے میرے مذاق جنون پہ لیکن ابھی تو تلقین ہو رہی ہے میرے مذاق جنون پہ لیکن تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے تضاد جذبات میں نازک کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک مجھے سہارا بنانے والوں میں ڈگمگایا تو کیا کرو گے مجھے سہارا بنانے والوں میں ڈگمگایا تو کیا کرو گے تضاد جذبات میں نازک ابھی تو دامن چھڑا رہے ہو بگڑ کے قابل سے جا رہے ہو ابھی تو دامن چھڑا رہے ہو بگڑ کے قابل سے جا رہے ہو مگر کبھی دل کی دھڑکنوں میں شریک پایا تو کیا کرو گے مگر کبھی دل کی دھڑکنوں میں شریک پایا تو کیا کرو گے تضاد جذبات میں نازک مقام آیا تو کیا کرو گے میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو میں مسکرایا تو کیا کرو گے تضاد جذبات میں نازک تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو میں مسکرایا تو کیا کرو گے قابل اجمیری صاحب کا کلام ایس بی جان کی آواز اور یہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا آپ سب کو عمران عامی صاحب اکرام اظہر صاحب نیاز علی عباسی صاحب ربن علی شاہ صاحب رانا عبد الرحمن صاحب علی رضا جنجوہ صاحب سمیر علی خان صاحب محمد احمد صاحب طاہر حسین صاحب الیاس جٹ صاحب میاں تنویر تھہیم صاحب آپ سب کو آپ کا جنم دن بہت مبارک ہو سلامت رہیں
شاد رہیں، آباد رہیں، یہاں سے وہاں تک اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان سلامت رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو دہشت گردی اور بد امنی میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی راہ دکھائے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین الہی آمین۔ اپنے اپنے سیلاب زدگان کے حق میں بھی جو کچھ ہم سے اور آپ سے ہو سکتا ہے، کچھ نہیں تو دعا تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ہم انسانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ سیلاب زدگان اور سیلاب متاثرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں۔ سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اس دعائے شعر کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان، پڑوس والے، دنیا میں جس قدر انسان ہیں پرامن، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ جو بگڑے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لے آئے۔ آمین الہی آمین۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ بشرط حیات بندہ پھر حاضر ہو جائے گا۔ 4 اکتوبر سے بندہ ناچیز کی طبیعت بھی قدرے ناساز ہے، اس کے باوجود اپنے اس کام میں ذوق و شوق کے ساتھ حاضر ہوا۔ جیسا ہے پیش کیا گیا قبول فرمائیے گا۔ کوئی کوتاہی ہوئی ہو، زیر زبر پیش کی غلطی، کوئی سرزد ہوئی ہو تو بندہ معافی کا خواستگار ہے۔ ایک شاعرہ ہیں خاتون، جن کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے اور غالباً بیرون ملک میں مقیم ہے، محترمہ زینت کوثر لاکھانی، تخلص کوثر، محترمہ زینت کوثر لاکھانی صاحب فرماتی ہیں کہ پردیس جا کے بچے آباد ہو رہے ہیں، پردیس جا کے بچے آباد ہو رہے ہیں، میرا وہ ایک گھروندہ یوں بٹ رہا ہے سارا، ہائے ہائے پردیس جا کے بچے آباد ہو رہے ہیں، میرا وہ ایک گھروندہ یوں بٹ رہا ہے سارا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ زینت کوثر لاکھانی صاحبہ سلامت رہیے۔ محترمہ زینت کوثر لاکھانی صاحبہ اپنے کلام میں فرماتی ہیں کہ دکھ ساگر میں جیون اپنا دکھ ہی جیون دھارا ہے، دکھ ساگر میں جیون اپنا دکھ ہی جیون دھارا ہے، جس کو دیکھو دنیا میں وہ اپنے دکھ کا مارا ہے، دکھ ساگر میں جیون اپنا دکھ ہی جیون دھارا ہے، جس کو دیکھو دنیا میں وہ اپنے دکھ کا مارا ہے، جیون نیا ڈولے ہر سو پانی ہر جا کھارا ہے، جیون نیا ڈولے ہر سو پانی ہر جا کھارا ہے، سکھ کا میٹھا میٹھا امرت ڈھونڈے یہ جگ سارا ہے، گھر کے اندر باہر دیکھا روتے دھوتے ہیں سب ہی، گھر کے اندر باہر دیکھا روتے دھوتے ہیں سب ہی، بھیا بہنا چاچا ماما ہر کوئی بیچارہ ہے، گاڑی بنگلہ مالا کنگن مایا کے لشکارے ہیں، گاڑی بنگلہ مالا کنگن مایا کے لشکارے ہیں، دکھ کے ہاتھوں دھن والوں نے اپنا سب کچھ ہارا ہے، اپنا دکھ تو بھاری لاگے دوجے کا دکھ ہلکا سا، اپنا دکھ تو بھاری لاگے دوجے کا دکھ ہلکا سا، دوجے کا دکھ پا کے مانگے اپنا دکھ دوبارہ ہے،
دکھ جھیلیں جو ہنستے ہنستے دکھ سے دکھ نہ پائیں وہ، دکھ جھیلیں جو ہنستے ہنستے دکھ سے دکھ نہ پائیں وہ، آنکھوں میں ہوں آنسو جھلمل چمکے جیسے تارا ہے، دکھ بانٹے سے ہلکا ہوئے سکھ بانٹے سے بڑھتا ہے، دکھ بانٹے سے ہلکا ہوئے سکھ بانٹے سے بڑھتا ہے، دکھ بانٹے جو اوروں کے وہ انسان سب سے پیارا ہے۔ دکھ ساگر میں جیون اپنا دکھ ہی جیون دھارا ہے، جس کو دیکھو دنیا میں وہ اپنے دکھ کا مارا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام محترمہ زینت کوثر لاکھانی صاحبہ، تعلق کراچی پاکستان، بیرون ملک مقیم ہیں۔ پردیس جا کے بچے آباد ہو رہے ہیں، پردیس جا کے بچے آباد ہو رہے ہیں، میرا وہ ایک گھروندہ یوں بٹ رہا ہے سارا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ زینت کوثر لاکھانی صاحبہ، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے کہ چلتے چلتے یاد آ گیا کہ یہ خاتون شاعرہ ہیں، ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ ہمیں اجازت، فی امان اللہ۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔